یاد رکھو کہ جب بھی کسی بیان پر کوئی اعتراض کیا کرے نا تو اعتراض والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے، اشکال والا اسٹائل ہونا چاہیے. سامنے والے کو بالکل مکھنچو نہ سمجھیں. اب میں نے پچھلے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ سیب چھیل کے کھانا چاہیے، کہی تھی نا. آپ کے فائدے کی ایک بات کہی تھی کہ بھئی سیب کا جو چھلکا ہے وہ آسانی سے ہضم، اگرچہ اس میں وائٹامن زیادہ ہیں، مگر میں نے کہا اس وائٹامن کا کرنا کیا ہے جو آپ کے جزو بدن ہی نہ بنے، ورنہ آئرن تو لوہے میں سب سے زیادہ. تو کیلیں صبح پانی کے ساتھ پھانک لیا کرو. یہ ایک مثال سے سمجھایا تھا میں نے. اس پہ کسی صاحب نے طنز کی ہے کہ ڈاکٹر زیادہ جانتا ہی آپ زیادہ جانتے ہو. آپ خود تو کہتے ہو کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے پوچھو. کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چھلکے سمیت کھایا کرو، اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے اپنے محلے کے ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک تو پہلے تو علماء کو برا بلا کہا، علماء سے مراد میں، کہ یہ خام خواہ غلط معلومات لوگوں کو دے رہے ہیں، اور پھر کہا کہ چھلکے سمیت کھاؤ. سمجھ رہے ہو؟ پھر کہا کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا ڈاکٹروں کا، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں چھلکے سمیت کھاؤ تو نہیں چھیل کے کھاؤ. تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی بات ہی کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے کہ آپ کو، میری عادت ہے چٹکلے درمیان میں جو مفید باتیں ہوتی ہیں بتاتا رہتا ہوں، تو اس پہ اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا چھلکے سمیت کھا لو تو چلو چھلکے کے ساتھ کھا لو، بلکہ میں کہتا ہوں آپ چھلکا کھا لیں خالی، سیب ہمارے یہاں بھجوا دیا کریں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیب چھیل کے کھا رہے تھے. ڈاکٹر نے وہی طنز کیا کہ حضرت یہ چھلکے میں تو وٹامن زیادہ ہیں. حضرت نے چھلکوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی، فرمایا یہ وٹامنز آپ کھائیں، مجھے کیا کھانے دیں، اندر کا سیب کھانے. تو اس کا جواب سنیں کہ مجھے پتا ہے، یہ تو میں خود بتاتا رہتا ہوں کہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے مشورہ اسی کا لیا جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر، تو جو جس فیلڈ میں ماہر ہو اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو عام طور پہ، میں سب ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا، عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں خوراک کے بارے میں ماہر نہیں ہوتے، وہ دواؤں کے بارے میں ماہر ہوتے ہیں. ان کو خوراک پہ ان کی ریسرچ، خوراک پہ حکیموں کی ریسرچ زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال. خوراک پر ریسرچ حکیموں کی، صحیح حکیموں، ایسا نہ ہو یوٹیوب پہ کسی کو حکیم بنا کے اس کی بتائی ہوئی خوراکیں کھانا شروع کر دیں. وہی ہو جائے گا. ایک حکیم صاحب قبرستان سے منہ پہ کپڑا ڈال کے گزرتے تھے. اس نے کہا یار آپ جب بھی گزر رہے ہوتے ہیں آپ کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، جیسے ہی قبرستان سے گزرتے ہیں آپ کپڑا ڈال دیتے ہیں. حکیم صاحب نے کہا شرم آتی ہے، اصل میں میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں سارے، یہ سب یہ میرے ہی پہنچائے ہوئے ہیں ناتجربے کاری کی بنیاد پر. تو اب قبرستان سے کیا کرتا ہوں، ان مردوں سے شرم آ رہی ہوتی. تو کوئی واقعی حکیم ہو، کوئی صحیح ہو، تو ان کی خوراک پہ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے. کچھ ڈاکٹر بھی ہیں اس فیلڈ میں، لیکن وہ ان کی فیلڈ پھر الگ ہوتی ہے، جو آرگینک چیزوں پہ مہارت رکھتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو کلینک کھول کے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خوراک کے بارے میں عام طور پر مشاہدہ ہے کہ معلومات نہیں ہوتی، انہوں نے یہ چیز پڑھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہیں. اگر ایک بات ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی موٹی بات معلوم نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ہے مشاہدہ. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ چھلکوں سمیت بھی سیب کھا کے دیکھیں اور بغیر چھلکے کے بھی کھا، تو آپ کا پیٹ خود تھوڑی دیر میں بتائے گا کہ آپ کے محلے کے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا ممبر کے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. یہ تو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے نا. اور اگر بالفرض کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا تو ہر چیز ہر ایک کے لیے، ہر نقصان دہ چیز ہر ایک کو نقصان بھی نہیں دیتی. وہ خاندانی میدا ہوگا، آرڈر پہ بنوایا ہوگا، اس نے آرڈر پہ بنوایا ہوگا. ہمارے حضرت میاں والی گئے تو وہاں ایک حکیم پیٹ خراب تھا، حکیم صاحب نے ایک جلاب آور گولی دی، کہا یہ 2 گولیاں کھا لیں. حضرت نے جب کھائی تو وہ ایسے موشن ہوئے کہ ڈر تھا کہ سارا ہی مادہ فاسدہ نکل جائے گا. وہ تو بتایا نا مادہ فاسدہ، آتے بھی نکل جائیں گے. حضرت نے اس حکیم سے کہا بھائی کیا کھلا دیا اللہ کے بندے. حکیم نے کہا کہ میں میاں والی میں یہ 4 گولیاں ان لوگوں کو کھلاتا ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا.
آپ کو جو 2 گولی کا اثر ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا یہ میاں والی کے لوگ ہیں, لمبے تڑنگے دیکھے ہیں نا آپ نے. حضرت نے فرمایا ہمارے حضرت کو میدے کی بچپن سے کچھ تھوڑی سی بیماری تھی, کمزوری تھی میدے میں. فرمایا کہ میرا میدا بچپن سے کیا ہے, کمزور ہے. تو وہ میاں والی جو 4 گولیاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ 4 جمال گوٹے کھا رہے ہیں تو ان کو مس کال بھی نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ہر بعض لوگوں کا میدا اتنا, یہ جو مزدور پٹھان ہوتے ہیں آپ دیکھو یہ کیا کچھ نہیں کھا جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک ہم نارمل میدے کی بات کر رہے ہیں جو عام مسلمانوں کا میدا ہوتا ہے, خاص طور پہ کراچی والوں کا میدا. ان کا تو پیٹ جو ہے کراچی والوں کا, آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے, وضو نہیں ٹھہرتا. پاک فضائیہ میں شمولیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ایک نارمل آدمی کے لیے چھلکا اتار کے کھانا زیادہ فائدہ مند ہے. تھوڑا آئرن ملے گا مگر وہ جزو بدن بن جائے گا. زیادہ کے چکر میں کیا ہوگا کہ وہ پرانا والا بھی ہضم نہیں ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جس کا میدا اور بھی زیادہ کمزور ہے, تو پھر اس کو حکیم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سیب چبا کے کھائیں اور بھوسا اس کا پھینک دیں. بعض لوگوں کا میدا سیب بالکل بھی ہضم نہیں کرتا کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, ان کے میدے میں خوراک ٹھہرتی نہیں ہے. تو ان کو چھلکا تو دور کی بات, ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چھلکا کیا, یہ جو سیب کا گودا ہے یہ بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ بھی بھاری ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جوس بنا کے پیئے, نہ نہ نہ, پھلوں کے جوس نہیں بلکہ پھل کھانا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھل چبائیں, سیب خوب چبا کے اس کا رس چوس لیں جیسے گنڈیری کھائی جاتی ہے, اور اس کا بھوسا پھینک دیں. تو اس سے آئرن بھرپور طریقے سے ملے گا, لیکن میدے پر بوجھ بھائی نارمل آدمی کھائے. ایک بہت زیادہ جس کا میدا کمزور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی خوراک پہ ریسرچ عام طور پہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی نہیں ہوتی. مجھے 2 سال پہلے تھوڑے پھنسیاں دانے نکل آئے میرے جسم پہ, میں بڑا پریشان تھا, اینٹی بایوٹک کھانا شروع کی. ویسے میں اینٹی بایوٹک کھاتا نہیں ہوں لیکن تنگ آ گیا تھا تو مجبور ہو کے کھانا شروع کی, تو فائدہ نہیں ہو رہا. میں جامعۃ الرشید گیا, وہاں ایک نیم حکیم, زیادہ بڑے حکیم بھی نہیں ہے وہ, جو خطرہ جان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار کالی مرچیں بھر کے لو, منہ میں ڈالو, تھوڑی سی چباؤ, پانی سے نکل لو, 2-4 دفعہ کرو, سیٹ ہو جائے گا. تو میں نے ایسے ہی کیا, پہلی دفعہ میں ہی سیٹ ہو گیا. کالی مرچ منہ میں ڈالی, تھوڑی سی چبائی اور بولو بھائی, نکل لی. طبیعت ہل کو گئی تھوڑی سی, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بھی کھل گئیں اور عجیب سا ہو گیا, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ دانے غائب ہو گئے. پہلی دفعہ میں ہی اثر ہونا شروع ہو گیا. آپ لوگ نہ کریں اللہ کا واسطہ, ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. پھر میں نے کالی مرچ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی, ڈاکٹروں سے بھی. ایک ڈاکٹر ہے جو خوراک کے بڑے ماہر ہیں, میں نے کہا کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ دانے وانے پھوڑے پھنسیاں نکلی ہو, کالی مرچ کو ایسے پانی سے پھانک لو. تو انہوں نے پھر بتایا کہ کالی مرچ میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک اچھے حکیم سے بھی رابطہ کر کے ان سے پوچھا کہ یہ کالی مرچ, تو انہوں نے بتایا کہ کالی مرچ کے یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ہماری کوئی ہیلتھ کا چینل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ واقعی یہ کیا کرتی ہے, جسم میں جتنے بھی فاسد چیزیں ہیں یہ آپ کی باہر جسم سے باہر نکال دو. پھر انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی یہ جو اچھے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کچن سے باہر نہیں جانے دیتے. آپ کے کچن میں ہر چیز موجود ہے, جو عام طور پہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے علاج کی ہر چیز موجود ہے. ابھی پرسوں جامعۃ الرشید میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے ایک ہیلتھ کے حوالے سے لیکچر دیا, اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا یہ جو پین کلر آپ لوگ کھا رہے ہیں, تو خود تھوڑی سا سوچو کہ جب پیراڈول ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ درد ختم کرنے کے لیے کیا کھاتے تھے. اس وقت بھی تو اللہ نے کوئی چیز پیدا کی ہوگی نا, ورنہ کیا درد سے تڑپتے رہتے تھے. ظاہر ہے اس وقت یہی ہلدی ولدی دودھ میں ڈال کے, گرم دودھ میں ڈال کے ہلدی پی لی, یہ کر لیا. تو ایلوپیتھک دواؤں کی طرف جب تک سخت مجبوری نہ ہو مت جائیں, کیونکہ ان دواؤں کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ غلط ہے. سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ پیناڈول کھاتے ہی کیا ہوگا, پیٹ خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے. تو
اتنا ہلکا نہیں ہے یہ دواؤں کا معاملہ. میں نہیں کہہ رہا کہ دوائیں نہ کھائیں, سخت مجبوری میں, جب تک سخت مجبوری نہ ہو دوا کی طرف بولو بھائی نہ جائیں. اور بچوں کو تو حتی الامکان دور, لکھا ہوتا ہے دوا پہ کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. مطلب یہ ہوتا ہے صرف یہ والی پلائیں, تو آپ کہیں یہ والی بھی دور رکھیں. تو کچن میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہی استعمال کرو, آدمی فٹ فاٹ رہتا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ, جب آپ کلینک میں جاتے ہیں ڈاکٹروں کی, آپ کو خوشبو آتی ہے یا دواؤں کی ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے؟ اسمیل آتی ہے. کسی حکیم کے مطب میں جاؤ, خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایسی بہترین یہ معجون تباش, وہ شربت سندل, یہ عرق گلاب, اور یہ معجون است قدوس ٹھیک ہے, اور یہ خمیرہ مراویر, یہ خمیرہ گاؤ زبان, ایسی ایسے عرقیات اور کیا زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں خوشبودار ہیں, یہ کیمیکل نہیں ہے, یہ اوریجنل شکل میں, یعنی قدرت کی جو قدرت نے جس شیپ میں چیزوں کو پیدا کیا اس کے زیادہ قریب ہے. تو ایسے میرے پاس بہت واقعات ہیں, اگر میں سنانا شروع کر دوں تو اثر ہو جائے گی یہیں پہ کہ فلاں دوا کھا رہے تھے لیکن فلاں چیز کچن میں رکھی ہوئی چیز کا استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ نے شفا دے دی. تو اس لیے حتی الامکان اپنے آپ کو ایلوپیتھک دواؤں سے بچائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دیں, بالکل ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ جانا پڑا, ہم بھی جاتے ہیں, کیونکہ ہم جب جائیں گے تو ڈاکٹر بولے گا اس دن تو یہ کہہ رہے تھے, ہم خود کیوں پہنچے ہو. تو ضرورت تو سب کو ہے بھائی, لیکن میں حتی الامکان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم دواؤں کی طرف بھاگنا, پین کلر کھا رہے, ذرا سا درد ہے تو برداشت کر لو بھائی, درد نہیں ہو بس جسم میں, بالکل فٹ فاٹ رہا ہوں, بالکل فٹ فاٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا درد ہوا تو پیراڈول کھا لو, نہیں کھاؤ, تھوڑا درد ہو رہا ہے ہونے دو, کچھ نہیں ہوگا, مرو گے نہیں. زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے پھر ٹھیک ہے, اس میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ہلدی ملدی دودھ میں ڈال کے پی لیں تاکہ درد, پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر چلو وارن کھا لیا آپ نے, گردوں کا بیڑا غرق تو ہوگا لیکن وقتی طور پر طبیعت سیٹ ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اور کسی پر اعتراض بھی کریں تو اعتراض نہ ہو لب و لہجہ اشکال والوں کی. مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن اس پر ہمیں ایک اشکال ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, سمجھ گئے وہ بات کو, کیا خیال ہے؟